الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نماز دین اسلام کا ایک عظیم رکن ہے جو کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوتا، چاہے آپ بیمار ہیں یا صحت مند ہیں، آپ سفر میں ہیں یا پھر اپنے شہر میں ہیں، آپ کو ہر حالات میں نماز پڑھنی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں رہنمائی دی ہے کہ اگر کوئی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر ادا کرے، اور اگر بیٹھ کر ادا نہ کر سکتا ہو تو لیٹ کر ادا کرے، اور اگر لیٹ کر ادا نہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو تو پھر اشارے ہی سے نماز کو ادا کرے۔ پیارے دوستو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا پورا وجود خدا کی بندگی میں مشغول رہتا ہے، زبان خدا کے ذکر سے تر رہتی ہے اور ہاتھ نیاز مندانہ خدا کے سامنے بندھے ہوئے ہیں، آنکھیں ایک غلام کی طرح جھکی ہوئی ہیں اور جسم بے حرکت پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہے۔ اسی طرح جب نمازی رکوع میں جاتا ہے تو اس کی بڑائی اور عظمت کے سامنے اپنی عاجزی اور بے چارگی کا اظہار کرتا ہے کہ گردن کا بلند کرنا غرور اور تکبر کی علامت ہے، اور گردن کا جھکا دینا نیاز مندی اور فرما برداری کا اقرار ہے۔ یعنی اس چیز کا اقرار ہے کہ تیرے احکام کے سامنے میں اپنے سر کو جھکاتا ہوں اور تیری اطاعت اور بندگی کو اپنے سر پر رکھتا ہوں، اور میرا یہ گناہگار جسم، میرا یہ گناہگار بدن تیرے سامنے حاضر ہے اور تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، بے شک تو بڑائی والا ہے۔ پھر اسی طرح سجدے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد رفعت اور بلندی کا اقرار ہے، اور اس کی بلندی کے سامنے ہر برائی اور ہر عیب سے پاکی کا اقرار ہے، اور اپنے سر کو جو انسان کے بدن کا سب سے اشرف حصہ مانا جاتا ہے اپنے پروردگار کے سامنے ڈال دینا ہے، اور گویا اس چیز کا اقرار ہے کہ میری تمام تر اشرف اور محبوب ترین چیزیں، میری آنکھیں، میری ناک اور میرے کان، میری زبان تیرے سامنے زمین پر پڑی ہوئی ہیں، اس امید پر کہ تو مجھ پر فضل فرمائے اور مجھ پر رحم کرے۔ پیارے دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار نماز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اے مومنوں، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیا کرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اس لیے پیارے دوستوں، بچوں کو ابتدا ہی سے نماز کا عادی بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کو نماز کا حکم کرو، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کو سختی سے نماز پڑھواؤ۔ میرے معزز ساتھیوں، یہ نماز کا تحفہ بہت اعلیٰ تحفہ ہے، اور اس متبرک تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو بھی فرش پر نازل فرمایا، روزے کو بھی فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرش پر نازل فرمایا، غرض تمام احکام کو فرش پر نازل فرمایا، لیکن جب باری نماز کی آئی تو رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم آپ کو ایک اعلیٰ تحفہ دینے والے ہیں، اور اعلیٰ تحفہ اعلیٰ جگہ ہی عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ پیارے دوستوں، نماز پڑھنے کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے شمار فائدے ہیں۔ چنانچہ نماز سے دلوں کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان اور عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن بنا دیتی ہے، نماز مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتی ہے، اور نماز شیطان کا مقابلہ کرتی ہے۔ نماز ہی ایمان اور کفر کا فیصلہ کرتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا تو گویا اس نے کفر کیا۔ پیارے دوستوں، بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے اندر کوئی بے نمازی دفن کیا جائے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر گیا تو وہ بڑھیا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک پرزہ لیتے ہیں، اس پر کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پرزے کو اس جگہ پر رکھنا جہاں پر تمہارا تیل گرا ہے، تو وہ بڑھیا ایسا ہی کرتی ہے اور زمین فوراً پورا تیل واپس اگل دیتی ہے۔ تمام لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ماجرا ہے، کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس پرزے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا تھا، اے زمین، یا تو اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیرے اندر ایک ایسے شخص کو دفن کروں گا جو تارک صلاۃ یعنی نماز کا چھوڑنے والا ہے۔
میرے دوستوں، ہمیں اس واقعے سے عبرت لینی چاہیے کہ نماز چھوڑنے والے کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی۔ اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو قبر میں جانے کے بعد زمین ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے اور 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنی فیملی، عزیز و اقارب اور تمام دوست و احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی پکے سچے نمازی بن جائیں۔